کریم، آج ہماری پینے کے متعلق سنتیں، ہم ترتیب سے چل رہے تھے تو پینے تک پہنچ چکے ہیں، یہ 13 نمبر کی سنت ہے۔ تو اس میں شمائل ترمذی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پینے کے متعلق ٹھنڈی اور اسی طرح میٹھی چیز پسند تھی، یہ حدیث پاک۔ اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے اور پینے کے متعلق مزاج مبارک کو دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ چیز نہیں ارشاد فرمائی کہ یہ چیز لاؤ یا یہ چیز کھانی چاہیے، یہ کیسے پکائی وغیرہ وغیرہ، جیسے کوئی انداز بھی نہیں اپنائے۔ لیکن جب پانی کی بات آتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باقی پانیوں سے زیادہ محبوب تھا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ مدینے سے تھوڑی ہی مسافت پر ایک کنواں تھا، اسپیشل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام وہاں سے پانی لے کر آتے تھے۔ تو پینے کے متعلق یہ معاملے ہیں۔ اور اسی طرح پینے کے متعلق تو شمائل ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا ہی واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو دودھ پیش کیا گیا، تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف تھا اور ایک طرف تھا اور حضرت خالد ایک طرف تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد جو تھے یہ لیفٹ ہینڈ پہ تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بلکہ اس کا الٹ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اے عباس، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دودھ پلا لیں، کیونکہ آداب بھی یہی ہے کہ جو مجلس میں رائٹ جانب بیٹھا ہو تو حق اس کا بنتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا خیال ہے اے عبداللہ ابن عباس کہ میں خالد کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیا ہے، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھوٹے مبارک پہ کسی کو ترجیح دینا ہی نہیں چاہتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ، اسے مجھے ہی دیجیے، اسے میں نہیں پینا ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم صحابہ میں دیکھیں، یہ خالد وہ شخصیت ہیں کہ جس طرح ابو بکر صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ہیں سخاوت میں مشہور ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کے فیصلے آج بھی زبردست طریقے سے قائم اور رائج ہیں، عقل حیران کر دینے والے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ میں ان میں بھی ایک کیٹیگری تھی، ان کو مجاہد اعظم کہتے تھے۔ جب یہ میدان میں اتر آتے تھے، تعداد میں مسلمان کم بھی ہوتے تھے تو مسلمان تسلی میں ہو جاتے تھے۔ ایک تو الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہے، مدد بھی ہے، لیکن یہ شخصیت جہاں پہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شعر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لاہب انداز سے ان کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد رب کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور ان کے ایک ہی جنگ کے 10 یا 12 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، کس انداز سے چلانے والے ہوں گے۔ تو جب یہ میدان میں اترتے تھے ان جیسے کوئی بھی نہیں، اور ان کو ایک جنگی کمانڈ حاصل تھی، جنگی صلاحیت و قابلیت حاصل تھی۔ جب یہ اترتے تھے تعداد میں تھوڑے بھی ہوتے تھے، اپنی سمجھداری کی بنیاد پہ دشمن کے سامنے اس انداز سے پیش ہوتے تھے کہ دشمن کم مسلمانوں کو بھی زیادہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کا موقع آتا ہے تو نبی علیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ہیں، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کہا ہم جو آدھو آدھ صحابہ ہیں یہ کفار کے ساتھ لڑیں گے اور تم بالکل چھپ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، عین درمیان جنگ کے اندر اچانک آ جانا تو یہ کفار پہ روب ہوگا کہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کی نفری بھیجی ہے۔ یہ سمجھداری اور اس جیسے بہت ساری باتیں ہم نے سیرت کورس کے اندر بھی صحابہ کرام میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک باتیں کی تھی، تو یہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پینے کے متعلق بات ہو رہی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیا کرے، اور اتنے تک فرمایا کہ اگر کسی نے بھول کر پی بھی لیا تو اسے کیا کر لینی چاہیے۔ اس بات سے تائید و تاکید مل رہی ہے اس چیز کی کہ ہم بیٹھ کے پانی پئیں۔ اور دوسری روایت میں اگر ہم دیکھیں شمائل ترمذی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے صحابہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر انہوں نے پانی پیا، ہم نے آقا کو دیکھا، اور بیٹھ کر بھی۔ تو اب گویا ہمارے سامنے پانی کے متعلق بیٹھ کر پینا یا کھڑے ہو کر پینا ہے، 2 حدیثیں آ گئیں۔ ایک حدیث مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بھی پیا۔ اور مزید اسے اگر اور روایات میں دیکھیں تو آگے عبداللہ ابن عباس شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آب زمزم کھڑے ہو کے پیا کرتے تھے۔ تو اب گویا روایات کو اکٹھا کریں تو ایک پانی وہ ہے جو زمزم ہے،
ایک پانی وہ ہے جو اس سے ہٹ کے عام ہے، تو جو عام ہے اس کے لیے بہتر یہی بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کے پینا چاہیے، ہاں الا یہ کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹھیں گے تو کپڑوں کا خراب ہونا یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ایسی تکلیف ہے تو پھر کھڑے ہونے کی اجازت ہے، وگرنہ پانی پینے میں بیٹھ کر ہی سنت ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شمال ترمذی شریف کی روایت کے مطابق پانی لایا جاتا ہے، تو یہ پانی کو استعمال فرماتے ہیں، کلی بھی فرماتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں اور چہرے پر مسح بھی فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے میں نے نبی علیہ السلام کو کرتے دیکھا۔ اب گویا یہ تین احادیث مبارک کو دیکھیں تو ہمارے سامنے پانی تین قسم میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ پانی جو عام طور پہ ہم پیتے ہیں، جگ میں ہے، گلاس میں ہے، کولر میں بھرا ہوا ہے۔ دوسرے قسم کا وہ پانی ہے کہ جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ تیسرے قسم کا وہ پانی جو وضو کے بعد بچ جاتا ہے اور اسے انسان پی لیتا ہے۔ جو پانی عام پینے کا ہے اسے بیٹھ کر ہی پیا جائے گا، یہی سنت ہے۔ اور رہ گئی بات ہے باقی دو پانی میں، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، تو اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اور اگر بیٹھ بھی لیا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سنت کا معاملہ کھلتا ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے کھڑے اور بیٹھنے میں سے نبی علیہ السلام کی سنتیں اور حدیث مبارک۔ تو سانس کے متعلق کیا ہے؟ حدیث پاک اس کے متعلق دو قسم کی ہیں۔ یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے 2 سانسوں میں پانی پیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے 3 حصوں میں سانس کو تقسیم کر کے پانی مبارک پیا ہے۔ شمائل ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ پانی سانس میں لے کر پانی پیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ زیادہ خوشگوار ہے اور سیراب کرنے والا ہے۔ اور اسی ہی کتاب کے مطابق شمائل ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 سانسوں میں بھی پیا۔ تو گویا یہ ایک الگ الگ معاملات ہیں۔ جب انس نے دیکھا تو 3، اور جب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا ہوگا ممکن ہے نبی علیہ السلام نے 2 بھی پیا۔ تو گویا تعلیم امت ہے، آقا علیہ السلام نے 2 بھی پیے، 2 سے بھی پیا اور 3 سے بھی پیا، اور اس سے اشارہ اس بات کا ہے کہ کم از کم ایک سانس میں نہ ہو۔ تو اس لیے پانی پینے میں 3 سنتیں ہو جائیں یہ بھی ٹھیک ہے، 3 مطلب سانس ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر 2 سانسوں میں پیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب بندہ پانی پیے تو ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے اور انتہا الحمدللہ پہ کرے۔ بات کی ابتدا، پانی کی ابتدا بسم اللہ سے ہوگی اور انتہا اسی طرح آخر میں الحمدللہ سے ہوگی۔ اور ایک آداب کے طور پہ یہ بات بھی ہے کہ پانی کے اندر پھونک نہ ماری جائے، یہ بھی ادب کے طور پر ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ناخن کے متعلق سنتیں۔ ایک ہے کام ناخن کا کاٹنا، اور ایک ہے طریقہ کہ کس انداز کس اسٹائل سے کاٹا جائے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ناخن کاٹنے ہیں تو جی ہاں کاٹنے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کے طور پہ ہیں، یہ اسے ایز اے انسان ہونے کی وجہ سے انسان کو کرنا چاہیے، نہ کہ مسلمان کافر۔ یہ ایک ایسی ضروریات میں سے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ 10 چیزیں گنوانے میں ایک چیز یہ بھی گنوائی کہ انسان کو چاہیے اپنے ناخن کاٹا کرے۔ اب سوال یہ بات کا کہ اسے کس اسٹائل سے کاٹیں گے، کس انگلی سے شروع کریں گے، کس ترتیب سے کاٹیں گے، تو یہ ہمیں روایات میں نہیں ملتا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اللہ والے فرماتے ہیں، جن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ افراد واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ اس میں طریقہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اداس اور پریشان ہو جائیں کہ یہ طریقہ امت تک پہنچا نہیں ہے، اور جب نہیں پہنچا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا۔ گویا ہمیں اس میں اپنے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ جو ایک طریقہ مشہور ہے کہ ہم نے رائٹ سائڈ کی یہ اس انگلی سے شروع کرنا ہے اور ہوتے ہوتے دوبارہ اسی ہاتھ کے انگوٹھے پہ، یہ علماء نے ایک ترتیب بتائی ہے۔ گویا اسے ہم علماء کی تو ترتیب کہیں گے، لیکن یہ کہ آقا علیہ السلام پہ واضح طور پہ یہ زندگی مبارک سے ہمیں ملا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو گویا ہاں یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آقا علیہ السلام، پچھلے بھی ہم حدیث مبارک میں سنت کے طور پہ پڑھ چکے ہیں، جتنے تک کوشش ہوتی تھی آقا علیہ السلام رائٹ سائڈ کو ترجیح دیتے تھے، پریفر کرتے تھے، دائیں طرف کو کام کے شروع ہونے میں ترجیح دیتے تھے، چاہے بات وضو کی ہو، چاہے بات لباس کی ہو، چاہے بات جوتا پہننے کی ہو، اور اسی طرح اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھ لیں تو یہی معاملہ۔ تو گویا اس انداز سے اگر ہم دیکھ لیں تو کام بتایا گیا کہ کاٹنے ہیں،
کس اسٹائل سے؟ تو علماء نے بھی ہمیں ترتیب بتا دی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اسے دائیں ہاتھ سے شروع کر لیں، اور باقی جس انداز سے ہمیں آسانی ہو دائیں ہاتھ سے شروع کر کے دوبارہ اس کو ختم کر لیں۔ اور ہاں یہ بات ملتی ہے کنز العمال بہقی کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی تیاری کے لیے جمعے کے دن ناخن تراشتے تھے، تو اس انداز سے اگر ہم یہ طریقہ لے لیں تو یہ بھی دنوں میں بھی گویا کام بھی پتہ چل گیا کہ ناخن کاٹنے ہیں، پھر اس کے بعد دن بھی پتہ چل گیا کہ اس انداز سے، تو یہ ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ میں نے ایک مرتبہ اخبار میں پڑھا تھا کہ مغربی ممالک میں سے ایک عورت نے اتنے بڑے بڑے بال کیے ہیں کہ اسے عالمی ایوارڈ دیا گیا ہے اس بات کا کہ اس نے جہالت اپنائی ہے۔ ایوارڈ اس بات کا، اتنے بڑے ناخن تھے، وہ تصویر بھی آئی ہوئی تھی، مطلب اس کی انگلی سے ٹرپل ٹائم پلس کر کے اس کے ناخن تھے۔ اب وہ استنجا کرنا، پاکی حاصل کرنا یا اس جیسے اور بھی ضروریات، وہ اس کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک الگ اسٹائل ہے تو بندہ خوش ہو رہا ہے۔ وہی بات ہے جس طرح میں نے عرض کی تھی پینٹ شرٹ کے اندر، گرمی ہے، تیز سخت لباس ہے، لیکن بندہ خوش ہے کہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ایک اسٹائل اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان اپنی آسانی کو دیکھے، تو کھانے پینے سے لے کر دنیا زندگی کے تمام تر معاملات جو ہیں اس کے اوپر وہ مفلوج کر دیے گئے، اور اس نے اپنے آپ کو ہی اپنی ہلاکت میں ڈال لیا۔ تو ایسے کاموں اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انعام کا تعلق اچھائیوں سے ہوتا ہے، جہالت سے نہیں ہوتا۔ کسی بھی کمال میں اتر کے کوئی بھی ایسا کام جو باقی نہ کر سکے ہم کر لیں اور اسے ہم کمال کہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے چیز ٹھیک ہے یا نہیں، اگر ہم کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں، یا ہمیں فائدہ یا قوم کو فائدہ، یا اس جیسا کچھ بھی انداز، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ لوگوں کو فائدہ ہے۔ ہاں ایک حیرت انگیز خبر پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے بجائے اسے کمال سمجھنے کے۔ اسی طرح آگے آئیں خوشبو کے حوالے سے، خوشبو کی سنتیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جسم مبارک سے خود بخود بھی خوشبو نکلتی تھی، اور یہ بھی ایک معجزے کے طور پر ہے، خوشبو مہکتی تھی۔ وہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک میڈل ملا تھا، تو علماء کی طرف سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عظمت کو اور بھی چار چاند لگانے اور ان کو پروٹوکول دینے میں یہ بات بھی میڈیا پہ ایک مشہور ہوئی تھی کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ان کو میڈل ملتا ہے تو افراد کی شان بڑھ جاتی ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو میڈل ملتا ہے تو خود میڈل کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان میں ہے کہ میڈل کی وجہ سے حضرت کی نہیں، حضرت کی وجہ سے اس میڈل کی شان بڑھی ہے۔ تو میں اس کو اس بات پہ فٹ کروں کہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جب لوگوں کو لگتی ہیں تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آقا کے سینے پہ، آقا کے جسم مبارک میں جب خوشبو لگتی ہے تو خود خوشبو اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ہی اعلیٰ زبردست ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو خوشبو پھوٹتی تھی، نکلتی تھی، اس سے بڑھ کے کائنات انسانیت میں نے کسی انسان سے ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں ہے، اس انداز سے۔ تو گویا ایک جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھ مبارک میں سرما نہ بھی لگاتے نا تو دیکھنے والا یوں فیل کرتا ہے جیسے کہ سرما لگا ہوا۔ تو سیم ایس یہاں پہ بھی یہی معاملہ، آقا نہ بھی لگائیں تو خوشبو ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال بھی فرماتے تھے۔ بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی روایت کے مطابق سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے پسینہ بہا، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی اپنے اس زمانے کی بوتل کو لیا اور ان کے جسم مبارک کی خوشبو کو جو پسینہ ان کو جمع کرنے لگی۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کر رہی ہو اے ام سلیم؟ تو اس کی یا رسول اللہ یہ میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی، اور اس خوشبو کا انداز بڑھ جائے گا، ایک ہمارا آپ کا پسینہ اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز۔ تو گویا وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہر معاملے میں کمال ہے، ہر معاملے میں کمال ہی کمال دکھتا ہے، کمی کئی طریقے سے دکھتی نہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ایک ایسی سنت کی طرف کہ اسے ہمارے معاشرے میں ضرور ہونا چاہیے، گفتگو کے متعلق کس انداز کس اسٹائل سے بولنا چاہیے۔ حضرت عائشہ شمائل ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز تم لوگوں کی گفتگو جیسا نہیں تھا، لگاتار بولتے جانا، اس انداز سے نہیں، ٹھہر ٹھہر کے بولنا، ایک ایک لفظ کو واضح کر کے بولنا، حتیٰ کہ یہاں پر آقا علیہ السلام بول کر چپ ہوتے ہیں اور آگے قوم کو مکمل سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اسٹائل تھا بولنے میں، ہر مضمون کے ایک ایک الفاظ کو واضح طور پہ ممتاز فرماتے تھے کہ گویا ایک اس انداز سے کہ میرا کوئی الفاظ رہے نہیں اور لوگوں کے کانوں میں مکمل پہنچے، اور الفاظ بنیاد بنتے ہیں سمجھ کی۔
اور سمجھ تو بولنے میں مقصد ہوتا ہے، تو مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ٹھہر کر بولنا، اس انداز سے بولنا۔ سب سے پہلے یہ پرکھا جائے کہ بندہ کتنا دور کھڑا ہے یا بندہ کتنا قریب کھڑا ہے۔ بعض اوقات ایسے دیکھنے میں آیا ہے، میرے ساتھ تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، قریب ٹھہر کے ایسا بندہ بول رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے میں بہت دور لگ رہا ہوں، چاہیے تھا کہ آہستہ بولے، اور بعض اوقات ایسے دور سے کھڑے ہو کر اس انداز سے بول رہا ہے جیسے ہم بہت قریب کھڑے ہیں اس کے۔ تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، پرکھا جائے کتنی مقدار کتنی جگہ ہے، پھر اس کے بعد اس انداز سے بولا جائے، اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ تو اور اسی کے ساتھ حضرت انس فرماتے ہیں شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات مناسب سمجھتے تو ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے، یہ اگلے کی سمجھ کے مطابق ہے، کون سا انداز ہونا چاہیے، کس طریقہ ہونا چاہیے۔ آقا سمجھتے تھے کہ ایک مرتبہ بولنے کے لیے بات کافی نہیں ہے تو 3 مرتبہ دہرا دینا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان ہند بن ابی حالہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پوچھنے لگے کہ ہمارے آقا کیسے تھے بتاؤ، تو ایک لمبی تفصیل ہے، ایک لمبا ان کا واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل ترتیب انہوں نے بتائی۔ ہمارا یہاں پہ ٹاپک ہے گفتگو کے حوالے سے، تو انہوں نے جب بات گفتگو کی تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات مبارک ہوتی تھی ابتدا سے لے کر انتہا تک منہ بھر کے تھی۔ اب منہ بھر کے کیا، ہم نے اپنے معاشرے میں کئی ایسے افراد کو پایا ہے کہ جب بات کی ابتدا کرتے ہیں تو چیخنا، اور جب آہستہ آہستہ بات ختم ہونے لگتی ہے تو اس انداز سے لفظ کھا جانا کہ ابھی ضرورت تھی بولو تاکہ مکمل سنا جائے سمجھا جائے، تو وہ نہیں ہوتا، اور یہ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے، اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ابتدا سے جو فریکوینسی رکھی جائے، جو انداز اپنایا جائے، تو اس انداز سے انداز اپنایا جائے کہ اگلے تک بات سمجھ آئے، یوں نہ ہو کہ کچھ الفاظوں کو کھایا جائے کچھ الفاظوں کو بولا جائے۔ تو جو بات ہو مکمل الفاظ اگر ہم نے بولنے ہیں تو مکمل انداز الفاظ ہم نے پہنچانے بھی ہیں، ایسے نہ ہو کہ کچھ کو توڑ دیا، کچھ کو ختم کر لیا، کچھ کو آہستہ کر لیا اور کچھ کو پورا کر لیا۔ پھر اس کے بعد اگلے کی ایک شخصیت بھی غیر سنجیدہ محسوس ہوتی ہے لوگوں میں کہ یار یہ کس قسم کا بندہ ہے، ایک ایسے لاجیکلی باتیں جو ایک نارمل بندے کو بھی سمجھ آتی ہیں تو یہ کیوں نہیں اپنا رہا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انداز میں آج جو ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ کبھی مناسب سمجھا جائے تو 3 مرتبہ دہرایا جائے، کبھی مناسب اس انداز سے کہ کتنی دوری پر ہے اس انداز سے بولا جائے، اور الفاظوں کو زبان سے بھر کے بولا جائے، الفاظوں کی ترتیب کو توڑا نہ جائے، انداز کو پھیرا نہ جائے، تاکہ اگلا آرام سے سمجھ سکے، وگرنہ اگلا بور ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، بات مکمل سمجھ نہیں آتی، اور لحاظ میں چپ کھڑا ہوتا ہے، پھر جب وہ چپ ہوتا ہے دوبارہ کہہ دیا جاتا ہے ذرا دوبارہ بولو، سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ڈبل بولنا، تو وہ بھی تکلیف کا باعث۔ ہنسنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہنسی مبارک بھی ثابت ہے، تبسم جسے ہم مسکراہٹ کہتے ہیں، ہنسنا جب آپ زبان کھلنا آتے ہیں، یا کہکا تک، یہ تینوں جو سٹائل ہیں یہ تینوں کے تینوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث پاک سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو موقع دیکھا جائے، جس طرح ابھی بات کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس انداز سے اونچا بولا جائے، جو انداز ہے جتنا دور ہے اس انداز سے، اور اسی طرح جس قدر ہنسنے کی بات ہے تو اس انداز سے ہنسا جائے۔ اور یہ بھی ایک سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اسمائل پاس کرنا، دور سے کسی نے دیکھا ہے تو اسمائل پاس کرنا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو تبسم کرنے والا نہیں دیکھا، اور ہم نے یہ خود محسوس کیا ہے کوئی مسکرائے، ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا تبسم کرے تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہاں یار میری بات لے رہا ہے، میری بات سمجھ رہا ہے، تو سینہ کھلتا ہے اور بھی بات میں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے ہی سخت منہ لے کے کھڑا ہے، اگرچہ دل میں جتنی نرمی ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ ہم اسے ہائی لائٹ شو نہیں کریں گے، اور شو ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تبسم کریں۔ تو ہنسنے میں ابتدائی قسم تبسم یہ ہونا چاہیے۔ اور آقا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن حارث ترمذی کی روایت کے مطابق کہ ان سے بڑھ کے میں نے کسی کو تبسم والا نہیں دیکھا۔ تو یہ اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اس کو لینا چاہیے۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جہنم سے آخری جہنمی کے نکالنے کا عجیب ترین قصہ فرمایا، اور میں وہ شخص بھی جانتا ہوں کہ جہنم سے ایک آخری جہنمی ہوگا، نکالا جائے گا۔ اور آخری جہنمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افراد سے آخری، ایمان والوں میں آخری، کیونکہ جنت میں جانے والے مسلمان ہی ہوں گے، یہ مسلم کی شان ہے ایک بات۔ اور جنت میں جانے والے 3 انداز سے لوگ ہوں گے، اچھے نیک اعمال زیادہ ہیں تو رب کے فضل کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت، اور اگر گناہ زیادہ ہیں اور اگر اللہ نے مناسب سمجھا تو جہنم میں سزا بھگت کر پھر جنت میں، یہ دوسرا انداز۔
اور تیسرا انداز، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک اور طبقہ بھی ہے، بلکہ ایک اور جگہ بھی ہے جسے ہم آراف کہتے ہیں۔ نیکیاں زیادہ، رب کا فضل تو جنت، گناہ زیادہ، رب کی چاہت تو جہنم، اور اگر نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے تو یہ آراف میں جائے گا۔ وہاں پہ دکھ بھی ہوگا، وہاں پہ راحت بھی ہوگی، وہاں پہ دھکا بھی ملے گا، وہاں پہ آرام بھی کرایا جائے گا، اور آرافی ان قریب کے جنتی ہو جائے۔ جس طرح ایک مسلمان جہنمی ہے تو ان قریب جنت میں چلا جائے گا، تو جہنمی جہاں پہ مکمل تکلیف ہی تکلیف ہے، یہاں سے نکل کے اگلا جنت میں جائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو جو بندہ آرافی ہے اسے تو جنت کا کچھ تو مزہ مل رہا ہے، مکمل ٹوٹلی جہنمی جنت میں جائے گا تو یہ والا تو خود بخود جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کب؟ اپنے اعمال کو بھگت کر۔ حضرت ابو ذر ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ پڑھا جنت جائے گا۔ یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ان کے تعجب کو مزید بڑھاتے ہوئے فرمایا جی ہاں اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی۔ دوبارہ ابو ذر یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اس نے اگر زنا کیا ہو، چوریاں کی ہو، پھر بھی نبی علیہ السلام نے دوبارہ ان کی تعجب کو بڑھانے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں ایسے ہی، تو دوبارہ ویسے، تو نبی علیہ السلام نے اس انداز سے۔ تو گویا میں نے اس حدیث کے نیچے اٹھنے والے سوالوں کا پہلے ہی جواب دے دیا کہ 3 قسم کے جنت میں جانے والے ہیں۔ گناہ نہ کیا تو ڈائریکٹ، برابر ہے تو آراف سے جنت، جو اگر گناہ زیادہ ہے تو جہنم سے جنت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں ہنسنے کی بات کر رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وہ جہنمی جو جہنم سے نکالا جائے گا رب کی رحمت کی وجہ سے، تو اس کا انداز بتاتے ہیں کہ جہنمی جہنم سے نکالا جائے گا، رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ بندے جانتے ہو تجھے میں نے جہنم میں کیوں ڈالا؟ اے اللہ کیوں؟ کہ تیرے گناہ زیادہ تھے، تم تک میری بات پہنچی تھی، قرآن سنایا گیا تھا، مساجد میں کورسز ہوتے تھے، مساجد میں اعلان ہوتے تھے، علماء کی باتیں سنتے تھے، جانتے تھے، اچھی دوستی بھی تھی وغیرہ وغیرہ، اس انداز جیسی باتیں، احساس دلانا۔ تو اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے ایسا بھی کیا تھا، تو نے ایسا بھی کیا تھا، اور مجھے پتہ ہے اس وقت جب تو گناہ کر رہا تھا نا تیرے دل میں میرا ڈر آیا تھا، لیکن شیطان کو غلبہ دے کے تو نے گناہ کر لیا تھا۔ اب یہ جہنمی نکلا ہوا ہے، تکلیف کو سہا ہوا ہے، تو اس وقت دل میں سوچے گا کہ اب تو بربادی ہے، اے کاش کہ اب رب تعالیٰ میرے گناہ مزید نہ گنوائے۔ تو اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اب میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، اور اے فرشتوں اس نے جتنے جتنے گناہ کیے ہیں ہر گناہ کو معافی ہے، اور نہ صرف معافی ہے، ہر گناہ کے بدلے میں اسے نیکی بھی دی جائے۔ اور یہ بندہ فرشتے کے سامنے کھڑا ہوگا، فرشتہ اس کے ہر گناہ کو مٹا بھی رہا ہوگا، ہر گناہ کی جگہ، ہر گناہ کی جگہ، ہر گناہ کی جگہ نیکی لکھی جائے گی۔ اور اس پر وہ بندہ ایک بھڑک کے اور بھی کہے گا یار میں نے یہ بھی گناہ کیے تھے، اسے بھی تو لکھ، اسے بھی تو لکھ۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے، اور صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے مسکرانے کا وہ منظر آج میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جو ایک لمحہ پہلے چاہ رہا تھا کہ کاش میرا رب میرے گناہوں کو نہ گنوائے، تو ابھی خود بتا رہا ہے کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تاکہ اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں ملیں۔ تو یہ انداز بھی ایک ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 3683 نمبر حدیث مبارک، جو ہنسے تو اسے دیکھ کے اضحک اللہ سنک، اللہ تمہارے دانتوں کو مسکراتا، اللہ تمہارے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا یہ کورس جاری ہے، اگر اس انداز سے ہم چلتے رہیں، ہمارے معاملات آگے بڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم مکمل اللہ کے ولی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا کمال ہے، اس وجہ سے کہ جس کو لیا ہوا ہے نا اس ذات کا کمال ہے، اس کو اپنے اندر لے لیں گے تو ہمارے مزے ہی مزے، چاہے وہ دنیا ہو تو آرام سکون، چاہے وہ آخرت ہو تو رب کی مسکراہٹ، رب کی معرفت جیسی باتیں۔ دل لگی جو ہمارے معاشرے میں آج بالکل ہمارے گھروں سے تو مردوں کی اٹھ چکی ہے، دوستوں میں بیٹھیں گے گپ شپ سلام دعا، وہ زبان میں پتہ نہیں کتنا شکر اتار کے اپنے باس سے بات کریں گے، اپنے آفیسر سے بات کریں گے جی جی حضور یس سر یس سر جیسے، گھر میں جاتے ہی شروع اور الٹ۔ تو جتنا شکر زبان میں ڈال کر ہم اپنے بڑوں سے بولتے ہیں مطلب کی وجہ سے، تو وہاں اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی تو بول لیں۔ اور یہ ایک لاجک ہے، ہم سارا دن کھپتے ہی تو گھر والوں کے لیے ہی ہیں نا، تو دوبارہ ہونے پہ غصہ جا کے ایک مسکراہٹ مسئلے حل کر دیتی ہے۔ آج ایک جگہ میں نے بات کی کہ جب کوئی معاملہ گریبان پکڑنے سے حل نہ ہو رہا ہو نا، تو وہاں پہ ذرا مسکرا کے دیکھ لینا، ممکن ہے پیغمبر کی سنت ہے، تو ہمارے لیے مسائل حل۔ ایک جوڑا پیر ذوالفقار صاحب کے پاس آتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نیو کپل ہے، شادی شدہ ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ان قریب کے طلاق ہو جائے۔ معاملات کو جانچنے پرکھنے کے بعد پیر صاحب نے ارشاد فرمایا ایک کام بیوی کو دیتا ہوں، ایک کام خامد کو دیتا ہوں، یہ کر لو گارنٹیڈ مسئلہ حل ہوگا۔ حضرت بتائیے، اب دیکھیے مسئلہ کتنا بڑا ہے کہ نکاح طلاق میں تبدیل ہونے لگی۔
محبت نفرتوں میں تبدیل ہونے لگی۔ لیکن آقا علیہ السلام کا یہ مبارک تھوڑا سا عمل بتایا کہ اے مرد، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ دن کی جتنی بھی تھکاوٹ ہو، جب گھر داخل ہونے لگو نا، یہ تھکاوٹ باہر لے کر ادھر ہی دفن کرنا، مسکراتے جانا۔ اور مجھے پتہ ہے تم بھی گھر میں کام کرتی ہوگی، تھکتی ہوگی، بچوں کو سنبھالنا وغیرہ وغیرہ سب کچھ، لیکن جب بھی خامد آئے نا، تمام تکالیف کو سائڈ پہ رکھ کے مسکراتا چہرہ اسے پیش کرنا۔ چند ایک عرصے کے بعد وہ آئے، کہا حضرت ہمارے اسی مسئلے نے ہمارے معاملات کو حل کر دیا۔ وہ جو طلاق کا مسئلہ تھا وہ اب ہم حیران ہو رہے ہیں کہ یار اتنے قریب آ چکے تھے، تو اگر اس بات سے ہم بات نکالیں، اتنا بڑا مسئلہ تھا، حل کیا تھا چھوٹا سا، مفت آرام کا، آسانی جیسا، کیا مسکراہٹ۔ تو گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو اندازے پہ یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کمی یہی ہے، ہم جہاں پہ ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے تسلیاں ہونا تو اظہار میں تھوڑی سختی رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہمارے بچوں کے لیے، یا ہمارے ماتات، یا ہمارے ایسے رشتہ دار جو قریبی ہیں، تسلی ہے کہ یار ایک دوسرے کے لیے ہم مخلص ہیں، تو ابتدا میں ہم اپنا اظہار سخت رکھتے ہیں کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوستی میں یہ پہلو تھوڑا نرم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ منہ پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں، کیوں کہ یہاں پہ معاملہ نرم ہے، کہیں ہماری خراب نہ ہو جائے، تو بار بار اچھائی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک یار اپنے یار کا تو یار ہوگا لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مسکراہٹ ہمارے کتنے آج ہی اس چیز کو دیکھ لیں، آج ہی گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ بات ہمیں یا تو تکلیف ختم کرنے کا ذریعہ، یا تو تکلیف کے سہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سینہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بیوی خوش ہوتی ہے کہ میرا خامد خوش ہے، اور یہی چیز خامد خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری بیوی خوش ہے، اور کتنے ایسے مسائل وہ تو پھر دماغ میں اٹھنے والے ویسے ہی دفن ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ خوشحال ہے۔ پھر جب تسلی ہو جائے، گھر میں آ گئے، ابتدا میں اس نے بھی مسکراہٹ دی، اس نے بھی مسکراہٹ دی، اب جب تسلی ہو چکی ہے، اب اپنے غم شیئر کر سکتے ہیں، اب اپنے مصائب کھول سکتے ہیں، یہ تھا، یہ ہے، اور ایسے ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، ویسے ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے حل کا ذریعہ بنیں گی، ہمارے لیے آئندہ کی سوچ پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کی، تو بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دل لگی کے طور پر، ایک تھوڑے جس صحابی کے کان بڑے تھے، یا ذل اذنین، او کانوں والے، یہ ارشاد فرماتے تھے دل لگی کے طور پہ، حالانکہ نام پتہ تھا۔ تو صحابہ علماء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں یا تو ان کے کان بڑے تھے یا تو تھوڑا اونچا سنتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے دل لگی کے طور پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حدیث پاک کی کتاب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا اور ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، تو عمیر ان کا نام تھا، تو وہ جب فوت ہو گیا تھا، وہ پرندہ مر گیا، تو نبی علیہ السلام ان کے قریب ہوئے اور بڑے جچے تلے خوبصورتی جیسے الفاظ کو ڈھال کے، یا ابا عمیر، او ابو عمیر، ما فعل النغیر، وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا، تو یہ دل لگی کے طور پہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ دو جملے ہیں، یا ابا عمیر، او ابو عمیر، ما فعل النغیر، چڑیا کا تمہاری چڑیا کا کیا بنا، ان دو جملوں سے 100 مسائل نکالے گئے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، بہت ساری باتیں، تو یہ دو جملے ہیں، 100 چیزیں ثابت ہیں۔ اتنا بڑا دین ہے، کتنی چیزیں ثابت ہوں گی، چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اگر آج ہمارے مسائل بڑے ہیں تو حل آسان ہے، مفت ہیں، تھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں، لے لیں، ہمارے مسائل حل میں بدل جائیں گے، ہمارے جو الجھنے ہیں وہ سلجھن میں آ جائیں گی، سلجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دل لگی اور مذاق کرتے دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک بات کی جس سے 2 باتیں نکلیں کہ جی ہاں مذاق کرتا ہوں لیکن اس میں بھی غلط بات نہیں کہتا۔ تو مذاق ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا، وہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، تو اس چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ مذاق نہیں، مذاق کا مطلب دل لگی، ایک ایسی بات کہ اگلا خوش ہو، ایسے نہیں کہ ہم بات کر کے خوش ہوں اور اس کو تانا طنز لگے اور اس کا دل دکھے، یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت انس اسی شمائل کے مطابق فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ سواری چاہیے، میں نے جانا ہے کہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد ایک اونٹ چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے اس کا، اگر وہ لے لو
تو اس کی یا رسول اللہ اس کا کیا کروں گا, مجھے اونٹ چاہیے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا, فلیاض وہ ضرورت کے لیے پورا نہیں ہوگا. تو جانے لگے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اسے بلایا, کہا ہر اونٹ ہی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ اب مذاق کا مذاق کہ وہ خوش ہو گیا, اور اس کے ساتھ وہ سچ کا سچ کہ جھوٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی 70 سالہ بابا بھی ہے تو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. تو اسی طرح اگر عمر میں بہت طاقتور اونٹ بھی ہے تو وہ بھی کسی کی اولاد اور بیٹا ہے, بچہ ہے, کسی نہ کسی کا تو ہے. تو اس انداز سے تو گویا مذاق کا مزاح ہو گیا, اور دل لگی کی دل لگی, اور سچ کا سچ, اور ان کا معاملہ بھی حل ہو گیا. تو ایک ظاہر شمائل ترمذی اسی حدیث پاک کی کتاب کے مطابق عالم بننے کے 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں ظاہر ایک صحابی رسول ہیں, شکل میں بھی کچھ خاصے نہیں ہیں, رنگ بھی کالا ہے, اور ہیں بھی دیہات کے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چیزیں گفٹ لاتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلے میں ان کو بھی دوبارہ گفٹ دیا کرتے تھے. تو گویا یہ دیہاتی تھے, آقا علیہ السلام سٹیزن. تو جب یہ آتے تھے تو دیہات کی چیزیں لاتے تھے. نبی علیہ السلام ان کو اپنے مکے شہر کی چیزیں دیتے تھے یا مدینہ شہر کی. تو گویا شہر کی چیز دیہات میں اور دیہات کی چیز شہر میں چلی آئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ دے کے اس کو مزاحن فرمایا کہ اے ظاہر تو ہمارا دیہات ہے اور ہم تیرے شہر ہیں. تو یہ بھی ایک مبارک مذاق جیسا کہ دل لگی. تو اس سے پتہ چلا کہ آنے والے مہمان کی بھی جتنی تواضع اور خاطر ہو سکے, اگر کوئی ہدیہ دے تو دوبارہ شکریہ کر کے رکھ لینا اس انداز سے کافی نہیں ہوتا, بلکہ مزید اخلاق میں اتر کر اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہم بھی کسی اچھے پروٹوکول کے ساتھ پیش آئیں. عورت آتی ہے, ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شمائل ترمذی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بوڑھی تھی, مشہور بات ہے یہ, تو حدیث پاک بھی ہے یہ, یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی جنت میں جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس پر وہ پریشان, یا رسول اللہ یہ کیا بنے گا, ہم کلمہ ایمان سب کچھ. تو وہ جانے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھے نہیں جائیں گے, پر تو جائے گی اور تو جوان ہو کے جائے گی. تو سب کی عمر اعلیٰ قسم کی جوانی ہوگی, زبردست قسم کا انداز ہوگا. تو جن کا حسن خراب ہو چکا تو دوبارہ ریپیٹ ہوگا, ریکور ہوگا, اور اعلیٰ ہو کر پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اور جس کی میں بات کر رہا تھا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, دیکھا کھڑے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاحن ان کو پیچھے سے آ کر لیا. تو جس طرح ایک آج بھی نوجوان لیتے ہیں کسی کو, تو فیل نہ ہونے دیا کہ میں کون ہوں. تو اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانو کون, یا بلکہ خاموش کھڑے تھے تاکہ آواز سے پتہ نہ چلے. تو اس پر انہوں نے محسوس کیا کہ کون, اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی. جب تھوڑا سا یوں نگاہ پیچھے پلٹی اور محسوس کیا کہ رسول اللہ ہیں, بجائے چھڑانے کے اپنی پیٹھ کو اور بھی رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگا لیا. تو یہ ایک انداز ہے, یہ ایک محبت کے دل لگی کے طریقے ہیں کہ اگر ایسے خوبصورت طریقوں کو ہم بھی لیں تو آج بھی نفرتیں محبتوں میں بدل سکتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق. تو نیند کے متعلق کی سنتیں, تو نیند کے متعلق بھی اب آپ ذرا غور کیجئے, وہ کون سا عمل ہے جس پر سنت نہ ہو, وہ کون سا سوال ہے جس میں نبی کی بات نہ ہو, اور جہاں پہ بات نہیں ہے نا تو وہ ضروری نہیں ہے. میں نے ایک جگہ یہی بات کی تھی کہ یہ قرآن اٹھاؤ, اسلام اٹھاؤ, حدیث پاک سب کچھ لے جاؤ, وکیلوں میں بٹھاؤ تو وکالت اس میں موجود بتایا جا سکتا ہے, یہ داڑھی والے بتا سکتے ہیں. اگر انجینئر میں بیٹھو, ڈاکٹروں میں بیٹھو, تجارت میں بیٹھو, تجارت جو بزنس مین ہیں, ٹریڈرز ہیں, دنیا کے جس شعبے میں چلے جاؤ. میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ یہ جو میڈیا ہمارے اسلام کو اتنا خراب اور غیر کی آواز کو لے کر میڈیا اچھالتا ہے, بکاؤ مال, تو یہ کیوں اچھالتا ہے؟ اصل میں اس کی جو وجہ میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے, ایک غیر کا مذہب ہے, ایک ہمارا مذہب ہے. ہمارا مذہب, غیر کا مذہب یہ ہے کہ انہوں نے صرف بس ایک عجیب چیزوں کو مذہب کا نام دے کے 4 دیواری عبادت خانے میں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور ان کے ماہر وہی ہیں. تبھی دیکھو ہندو پنڈت مندروں میں, فادر اپنے چرچوں میں, ربی اپنے جو معبد گائے ہیں ادھر, اس سے بڑھتے نہیں ہیں. لیکن اور پھر ہمارا اسلام ایسے نہیں ہے. ہمارا اسلام اور اس کا ماہر علماء حضرات یہ مسجد کے اندر کی عبادات بھی بتاتے ہیں, باہر کے معاملات بھی سمجھاتے ہیں. نکاح طلاق کا معاملہ پیر صاحب کی ابھی میں نے بات کی حل نہیں کیا. اسی طرح جو انداز سے بھی چلے جائیں, جس طریقہ کار یہ بینکنگ کو چیلنج کرتا ہے, کیوں؟ ایک طرف علماء کے لیے بات یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جٹ قسم کے بندے, اور دوسری طرف یہ بندے اٹھ کے اگر بینکنگ کو چیلنج کرتے ہیں تو دوسری طرف بینکنگ کو تو اعلیٰ قسم کا نظام سمجھا جاتا ہے. اس بات کا مطلب یہ کہ ان کے مقابلے میں آنے والے ہیں. تو اتنا بڑا بینکر ہے, وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بینکنگ کے مقابلے میں بینکنگ نظام پیش کیا ہے.
اگرچہ علماء کا اس کے اوپر کافی اشکالات اور سوالات ہیں، لیکن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو نظام ہے۔ ہمارے ایک انجینئر دوست ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، باہر سے آئے بیٹھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بزنس کے یہ بھی طریقہ کار ہے کہ ایک بندہ ہو، اس کا پیسہ ہو، وہ خود ماہر ہو اور وہ کمائے نفع اس کا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیسہ اس کا ہو اور مہارت اس کی ہو اور ملنے والا نفع آدھو آدھو۔ یوں بھی ہے کہ ایک بندہ مشہور ہے لوگوں میں اپنے ایمانداری کی وجہ سے، نام اس کا یوز ہو، جان دوسرے کی لگے، پیسہ تیسرے کا لگے، ملنے والا نفع 3 حصوں میں تقسیم۔ تو یوں حیران ہو گئے کہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا ہمیں فلکیات تک پڑھائی جاتی ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، سائنس تو ایک کی قائل ہے، اسلام 7 کا قائل ہے، لو پھر۔ اور اسی طرح پھر اس سے مرنے کے بعد کی زندگی تک کا بھی، اور کتنے تک کے معاملات، یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہمارے اس میں پڑھائے جاتے ہیں، کتاب البیوع، چیپٹر آف بزنس، ساری چیزیں۔ تو پھر انداز کیا کہ میڈیا نے 5% اس بات کو لے کر اتنا اچھالا ہے کہ وہ 95% غلط لگنے لگ گیا۔ وہ وکیل حضرات میں یہ بات مشہور ہے کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ، اتنا بار بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ اسی طرح انہوں نے چند ایک باتوں کو اتنا اچھالا کہ سارا اسلام خراب لگنے لگ گیا، اور جو اچھالا ہے وہ بھی بات غلط۔ ایک جگہ بات ہوئی، میں نے کہا میرا اندازہ ہے، میں اپنی طرف سے ایک رائے دینے لگا ہوں، اگر ملک پاکستان میں مکمل تھانوں میں گنو اور جاؤ FIRs دیکھو نا، تو بمشکل ہے کہ مدرسے کے بچے کے خلاف 5% بھی FIR کا حصہ ہو، اور اگر وہ ہوگا تو پھر مدارس کے مقابلے میں اور فنون کے جو علوم ہیں وہاں پہ ہوگا تو ہوگا، یہاں کے نہیں ہوگا۔ ایک اندازہ ہے جتنا بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ایک نگاہ ہوتی ہے کہ کس نگاہ سے چیز کو دیکھنا ہے۔ تو نیند کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کے متعلق بات، ترمذی شریف کی روایت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھ کے سوتے تھے، یہ ایک سنت کا طریقہ۔ اور اسی کے ساتھ دعا پڑھتے تھے، ربی کنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اس دن جس دن تو نے اپنے بندوں کو کھڑا کرنا ہے نا، عذاب سے بچانا، یہ دعا پڑھتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری دعا ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ تو فیمس ہی ہے، یہ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات نقل فرماتی ہیں، تو ترمذی شریف کی روایت کے مطابق، اچھا اگر آپ یہ نوٹ فرمائیں تو رات کی زندگی زیادہ تر ازواج دیتی ہیں، اس وجہ سے جو غیر کی طرف سے مستشرقین MPhil تک کے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں فرمائی ہیں، کیوں کی ہیں، تو اسے غلط پیراو میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ دن کی زندگی وہ اصحاب کے ساتھ ہیں، رات کی زندگی ازواج کے ساتھ ہیں، دن کی زندگی بھی سنت ہے، رات کی زندگی بھی سنت ہے، تو دن کی زندگی ہمیں اصحاب دیتے ہیں، رات کی زندگی ازواج دیتے ہیں، مل ملا کے ہمارے پاس 24 گھنٹے کی سنتیں۔ اب یہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ اور معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق پوری، قل اعوذ برب الناس پوری۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا جیسا انداز بنا کر، ہاتھ بنا کر ادھر وہ 3 دعائیں پڑھ کے پھونکتے تھے، اور اپنے پورے جسم کے آگے کے حصے جتنے تک ان کو احساس ہوتا تھا وہ کر سکتے تھے، فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہی انداز اپنے جسم مبارک کے پچھلے حصے پہ بھی کرتے تھے، پھر اس کے بعد سو جاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ اور بھی بہت سارے انداز بتائے گئے ہیں کہ روایات میں کئی قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی سے بھی انسان سورت پڑھ لے تو وہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، کوئی بھی سورت، اب چاہے وہ انا اعطیناک الکوثر ہو یا سورۃ البقرہ بھی لے جائے، کچھ بھی ہو، کچھ بھی اس کا حصہ ہو۔ اور اسی طرح 3 صورتیں ہیں، ان کو بھی ملا کر سبح للہ ما فی السماوات یا یسبح للہ ما فی السماء سبحان الذی، اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو سبح یسبح سبحان اللہ جیسی چیزیں ہیں، ان سے بھی انسان اگر پڑھ لے تو یہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح الف لام میم سجدہ، یہ بھی ہے۔ تبارک الذی سورۃ الملک 29 پارہ پہلی صورت، یا آیت الکرسی ہے، یا اسی طرح سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، یا اسی طرح سورۃ الکافرون ہے۔ یہ تمام یا ان میں سے کچھ بھی حصہ ہو سکے، ضروری نہیں ہے جو ہم ان تمام کو پڑھ لیں، اور یہ چیز ہمارے لیے آج کی مصروفیت کی وجہ سے ممکن بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایسے ہی نہیں سونا چاہیے۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی سنتیں اور جو ساتھ کچھ پڑھنا ہے، تو ان دونوں کو لے کر کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ کے ضرور سونا چاہیے، اس کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اضافی باتوں کو پسند نہیں فرمایا، مشکات شریف کی روایت کے مطابق۔ تو گویا اب عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہو تو بنتا ہے،
کیا جائے. لیکن اگر ضروری کام نہیں ہے تو ایسے ہی بندہ گپ شپ کے لیے بیٹھا تو یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کر سورج کو اٹھائے، نہ کہ سورج کے اٹھنے پر اٹھے. ہماری صبح سورج سے نہیں ہوتی. رمضان میں دیکھیے کب ہوتی ہے؟ جب سحری ختم ہوتی ہے، اور اس وقت صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلا شریعت نے ابھی صبح قرار دی ہے اور وہ ہوتا اندھیرا ہے. تو ہماری صبح اندھیرے سے ہے. مومن اٹھ کے روشنی دے، ایسے نہیں کہ سورج کی کرنیں پڑیں پھر اس کے بعد انسان اٹھے، تو یہ غیر کا طریقہ ہے. اسی طرح جو دروازہ ہے گھر کا، میں نے ایک دوسری جگہ بھی پتہ نہیں کہ سنت کی کسی معاملے میں بات کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے کو بند کیا کرے. سارے آداب میں نے وہاں پہ بتائے تھے، فائدے بھی بتائے تھے بخاری شریف کی روایت کے مطابق. اسی طرح کھانوں کے برتنوں کو بھی ڈھک لے اور وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت کے مطابق. تو بچوں کو نصیحتیں کرنا، سبق آموز باتیں کرنا، جیسی باتوں سے ان کو سلائے. یہ نہ ہو کہ دنیاوی لالچ جیسے مزاج کی باتیں، پیسوں کی اہمیت جیسی باتیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے وہ ایک بڑا ہو کر وہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم اسے اپنا ادب سکھانے کی بجائے اگر بچوں کو اللہ رسول کا ادب سکھائیں گے نا تو وہ ہمارا ادب خود بخود سکھا دیں گے. اور اگر ہم اپنا ادب سکھائیں گے تو اللہ رسول کو بھول بیٹھیں گے. اور ہم ناقص ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں. قرآن حدیث کا جو طریقہ کار ہوا جہجت اللہ ہے وہ خوبصورت ہے. اسی طرح سرما دانی اور سرما بھی پہننا اور بستر جھاڑنا یہ بھی سنت میں سے ہے. تو اب گویا وہ میلا ہے یا نہیں یہ ہم نہیں دیکھیں گے، بس جھاڑ لیں، یہ بھی ایک سنت ہے. ایک دوست سے سنا یہی بات ہے کہ میڈیکل کے مطابق انسان کے جو خلیے ہوتے ہیں، ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، جب سوتا ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں، پھر جب اٹھ کے چلا جاتا ہے دوبارہ اسی بستر پہ آ کے سو جاتا ہے تو وہ ڈیڈ سیل دوبارہ ایکٹیو ہو کے جسم میں آ جاتے ہیں. یہ ایک سائنس کی بات ہے، ممکن ہے نہ ہو یا نہ ہو، اس سائڈ پہ آقا کی سنتیں کریں گے. ممکن ہے میڈیکل کہہ دے کہ جھاڑنے سے نقصان ہوتا ہے، ہم نے پھر بھی کرنا ہے، سنت ہے. تو ہمارا معاملہ ایک جچت اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہوا ہے. اسی طرح مسواک کر کے سونا. میں نے مسواک کی سنتوں میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ مسواک آج مشہور ہے کہ صرف وضو کے ساتھ کیا جائے، وضو کے ساتھ بھی کیا جائے، باقی بھی سنتیں ہیں، اٹھ کر کیا جائے، کھانے کے لیے کیا جائے، اور اسی طرح سونے کے لیے بھی کیا جائے. اور اس کے بھی کافی میڈیکل اثرات ہمیں ملتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تہجد کی نیت سے سونا نسائی شریف کی روایت کے مطابق. اور اسی کے ساتھ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اگر خواب اچھا ہو تو اپنے دوست سے ذکر کرے اور سمجھدار سے ذکر کرے، اور اگر برا ہو تو نہ کرے. اور آدھی رات میں جب آنکھ کھولے ایسا معاملہ محسوس ہو تو اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا، الٹ دائیں طرف 3 مرتبہ تھوک کا ایک سٹائل بنا لے، تھوکے نہیں، تو یہ کافی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور سو جائے. تو آدھی رات کو جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ بھی بات بہتر ہے کہ انسان کو وہاں پہ دعا کر لینی چاہیے، اپنی مغفرت کی کر لینی چاہیے. حدیث پاک کے مطابق وہ اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ آدھی رات کو آنکھ کا کھلنا، دعا کر لے تو اللہ رب العزت اور جو بھی کر لے عافیت دنیا آخرت کی، تو اس کے لیے فائدے جیسے بن جاتے ہیں. چونکہ رات کے حوالے سے، خاص طور پہ شادی شدہ کے حوالے سے، کیونکہ میں جو باتیں کرنے لگا ہوں سب سے پہلے یہ بھی میں موٹیویٹ کر لوں، تو اسلام میں شرم نہیں ہے. شرم اچھی بات ہے لیکن اسلام میں چند ایک موقع پہ نہیں ہے. تو گویا کام کا اچھا ہونا اور موقع کا بھی اچھا ہونا پھر جا کے بات بنتی ہے. صحیح ہے، تو کھانا اچھی بات ہے لیکن رمضان میں تو نہیں. اسی طرح اسلام شرم اچھی چیز ہے لیکن مسائل کے جاننے میں نہیں. یہ جو ہمارا ایک حلقہ اس وقت الحمدللہ لگا ہوا ہے، آپ تشریف فرمائیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو حتیٰ کہ حضرت ایک عورتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حیض کیا آ کر بھی مسئلے پوچھتی ہیں. اور زمانہ دیکھیں، زمانوں میں اعلیٰ، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. اور پوچھنے والی بھی عورت ہے، عام مرد بھی ہو، چلو ایک حیا کا عنصر اس میں عورت کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. پتہ چلا دین کے حوالے سے شرم نہیں ہے، ادھر کرنا مسئلہ ہے. تو جماع کے متعلق بھی کہ جو شادی شدہ حضرات، تو مسلم ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق عشاء میں ہم بستری بھی کی جا سکتی ہے رات کے وقت. کھیل مذاق بیوی کے ساتھ وہ بھی ترمذی شریف کی روایت کے مطابق. اور اسی طرح ایک ہی رات میں اگر 2 مرتبہ دل چاہے تو درمیان میں غسل کر لے، غسل ممکن نہ ہو تو وضو کر لے، وضو نہیں تو استنجا کر لے. تو بہرحال غسل افضل ہے، وگرنہ جو بالکل آخری بار میں ہی تعداد میں غسل کر لے. مشکات شریف کی روایت کے مطابق سونے سے قبل غسل کرنا یہ افضل ہے، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق. وگرنہ وضو ہی کر لے تو وضو تو افضل چیز ہے، اسے تو کرنا ہی چاہیے. تو یہ بھی مشکات شریف کی روایت کے مطابق ہے. تو اور جو بدن کو سکھانا میں عرض کر چکا ہوں، حدیث پاک دونوں قسم کے ہیں.
تو مزاج ہے کرنا تو اس میں بھی ہم حدیث سے یاد کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو اس میں بھی ادب یاد کر لیں، تو فائدہ ہمارا ہے، ثواب الٹا ہے۔ تو اسی طرح ماہواری میں ہم بستری نہ کرنا حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ نے صحابہ کا پوچھنا قرآن میں بتایا، یسألونک عن المحیض، اے پیغمبر جی آپ سے مینسز حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا اذی، جواب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ قل ہوا اذی، بتا دیجئے یہ گندگی ہے، اور گندگی کے دنوں سے اس معاملے سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ کئی ایسے کالز، کئی ایسے واقعات، مشاہدات جو سامنے آتے ہیں سوالات کے ذریعے سے مشاہدات، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خامد کو اتنا نہیں پتہ کہ کس دن میں ہم بستری جائز ہے اور کس دن میں نہیں۔ تو اور زیادہ تر ایسے بندے جو دین پہ ہی بولتے ہیں، جس طرح اگر ہم دیکھیں نا امام صاحب سے 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں تو بولنے والے جمعے میں زیادہ تر وہ افراد ہوتے ہیں جو آتے بھی دیر سے ہیں، بیٹھتے بھی پیچھے پیچھے ہیں، اور فرض پڑھنے کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں، تو گلے بھی وہی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ایسے ہی معاملات ہیں، سوال کرنے والے ایسے ہی بندے ہوتے ہیں جن کو پہلے بھی دیکھا گیا کہ وہ اسلام پہ بولتے ہیں، تو نقصان ایسے ہوتے ہیں۔ تو ماہروں سے اگر ہم مسائل نہیں جانیں گے، ان کو اگر ہم غلط قرار دیں گے تو پھر ایسے تو مسائل اٹھیں گے، کیونکہ غیر ماہر تو جانتا نہیں ہے، اور ماہر کو ہم نے دہشت گرد قرار دے دیا، ان کی مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دے دیا، داڑھی کو ایک دہشت گردی کی علامت قرار دے دیا، پھر تو ایسے ہونا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جگہ میں نے کہا ایسے کیا جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، کہا یار اللہ دا بندہ 500 سال پرانی گال نہ کر، مجھے آپ بتائیے 500 سال بعد، پہلے تو میں نے دل میں یہ کہا کہ اتنی جہالت ہے، یہ 500 سال پرانی نہیں ہے، 1400 سال پرانی ہے، تو اپنی جہالت پہ بھی جہالت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولڈ از گولڈ، ہر پرانی بری نہیں ہوتی، تو یہ ایسا پرانا ہے کہ جو آج بھی اگر اسے لیں تو چیلنج ہے، کوئی سمجھدار اس کا انکار نہیں کر سکتا، وگرنہ لاجیکلی کوئی سامنے بیٹھے۔ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیر مسلم ہو، اسلام پہ اعتراض ہو، میرے سامنے بیٹھے، دل اللہ کے حوالے، زبان سے خاموش، عقلی طور پہ نہ کروں تو پھر کہنا مذاق ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح جو جماع والے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ جہاں پہ گندگی لگے تو وہ ناپاک ہے، جہاں پہ نہ لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق۔ بیت الخلاء میں، اس کے حوالے سے بیت الخلاء میں کیا سنتیں ہیں، کیا معاملات ہیں، تو اس میں آج کل ایک مشہور ہے کہ ہم نے استنجا پانی سے کرنا ہے، اچھی بات ہے، ہوتا ہی ایسے ہے، لیکن دوسری چیز سے بھی کیا جا سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلے، مٹی کے پتھر، تو اگر ان دونوں سے کیا جائے، افضل تو پانی ہے، لیکن اگر پہلے ڈھیلا استعمال کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ چیز استعمال کی جائے تو یہ میڈیکلی بھی زیادہ فائدہ ہے۔ اور ایسے افراد جو ڈھیلا بھی صحابہ کرام میں سے استعمال فرماتے تھے، پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا فرماتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی طہارتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور فرمایا کہ ایسے بندے جو طہارت کو خوب پاکیزگی سے، طہارت کو پاکیزگی کو خوب حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو خوب پہ زور دیا گیا ہے نا، تو پوچھا گیا کہ غالباً یہ اہل قباء کے لیے آیت اتری، کہا گیا تمہارے لیے الگ ہم سے ہٹ کے، وگرنہ وضو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بستری پر غسل، احتلام میں غسل، اور ہماری عورتوں کے حیض کے دنوں کے بعد غسل تو وہ بھی کرتی ہیں، تمہارے لیے الگ ہٹ کے معاملہ کیا ہوا، کس وجہ سے ایسے آیتوں میں تعریف اتاری گئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جہاں ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے مٹی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مستحب چیز ہے، لینی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تو جب انسان باہر نکلے، چاہے وہ سونے سے یا اسی طرح یہ جو معاملہ ہے کہ سویا ہوا اٹھا ہے، تو اپنا ہاتھ ڈائریکٹ پانی میں نہ ڈالے۔ آگے وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ، کہ رات میں اس نے اپنا ہاتھ کہاں کہاں گزارا اسے پتہ نہیں، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابن سعد کی روایت کے مطابق کہ سر کو ڈھانپ کر جوتا پہن کے باتھ روم میں جاتے تھے۔ صرف اخلاص ہونا تو کام نہیں بنتا۔ ابتدا میں ابھی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں میں نے قدم رکھ لیا تھا، تو اس وقت باتھ روم میں جانے پر اسپیشل میں ٹوپی اتار لیتا تھا۔ اخلاص تھی، سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا، پھر اس کے بعد پڑھا تو اب نیت تو صاف تھی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ بس دل دا پردہ ہوتا ہے یا دل صاف ہونا کافی ہے، ضروری ہے پر کافی نہیں ہے، تو اخلاص ہو، ساتھ یہ بھی ہو۔ ہمارے علماء کرام جو ہماری کلاس کے جو بنے تھے، آخری سال میں کراچی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی ملنے گئے تھے، تو ادھر جا کے ہماری کلاس کے جتنے بھی طلباء تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملے، تو ان سے عرض کی کہ حضرت تھوڑا ٹائم بھی دیجیے، ملتے بھی ہیں، سلام دعا بھی، اور اس کے ساتھ کچھ نصیحت بھی کر دیجیے۔ تو وہ جو ہماری کلاس کی علماء ڈائری ہے، تو اس کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے آج بھی جو انہوں نے اپنے دستخط کیے اور جو نصیحت فرمائی، انہوں نے بات لکھی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علم اگر ہو، عمل نہ ہو تو یہ وبال ہے، اور اگر صرف اخلاص ہو، عمل ہو، علم نہ ہو تو یہ گمراہی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ فٹ ہوتی ہے۔
تو اس لیے علم بھی ہو عمل بھی ہو پھر اس کے بعد معاملہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح جب باہر نکلے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق، تو الٹا پاؤں ہم نے اندر داخل کرنا ہے اور سیدھا باہر نکالنا ہے، ابن ماجہ شریف۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آج کل کے زیادہ تر جو گھر ہیں اس اسٹائل سے بھی ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر بنے ہوں تو اس کو ہٹانا چاہیے کہ باتھ روم کے وقت جب انسان تقاضا کر رہا ہو نہ اس کی طرف منہ ہو نہ اس کی طرف پیٹھ ہو، اسے ترمذی شریف نے روایت کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، یہ منع ہے۔ تو چاہے وہ میدان ہو، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ کھلی جگہ ہو یا چاہے وہ اپنے آج کل کی یہ جو شہری عمارتیں ہیں بند جگہ ہو، جیسے ہی ہے نہ پیٹھ ہونی چاہیے نہ منہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح انسان کو جو اپنا جو ہے الٹا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے استنجے میں، بخاری و مسلم نے دونوں نے روایت کیا۔ تو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف کے روایت کے مطابق کہ اس بات کا بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فبال قائما، آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، لیکن وہ عذر اور مجبوری تھی، ایک وجہ تھی، علماء اس کی وجہ لکھتے ہیں، وگرنہ عام طور کا جو طریقہ اصحاب پیغمبر ہوں یا پیغمبر ہوں ان کا بیٹھ کر تھا، تو اس وجہ سے بیٹھ کے تسلی سے آرام سے کرنا چاہیے۔ یہ آج کل ایک انگلش ٹوائلٹ جو چھوٹے پیشاب کے لیے اسپیشل بنائے جاتے ہیں کھڑے ہو کر، تو ایسی چیزوں سے اگر جگہ اور نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، وگرنہ ایسا اسٹائل سے بچنے چاہیے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مستقل عادت مبارک تھی وہ بیٹھنے کی تھی، کھڑے ہو کر نہیں تھی، اور باقی وہ چیز وہ میں نے عرض کر دی وہ ایک مجبوری کی بنیاد پر تھا۔ تو آخر میں دعا بھی پڑھنی چاہیے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تو مسجد کی سنتیں، مسجد کے حوالے سے تو مسجد میں جو ہے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آنا چاہیے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ جماعت رہ رہی ہے، کیونکہ آج کل ہمارا اسٹائل یہ ہے کہ دیکھیں گے 9 بجے جماعت ہے تو 9:01 پہ جائیں گے، اور پیشاب بھی کرنا ہوگا، وضو بھی کرنا ہوگا، اور وضو کے پیر دھونے میں جب وہ سلام پھر جائے اوہو انا للہ، تو اس لیے اس سے پہلے ہی خیال کرنا چاہیے، 5 منٹ بندہ پہلے ہی نکل آئے، تو پھر تسلی سے پیشاب تقاضا بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، اور اپنی جماعت بھی مل جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ بھی معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہم افتح لی ابواب ورحمتک یہ بھی کر لیا جائے، اور اللہم اغفر لی ذنوبی والصلاۃ علی رسول اللہ ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق۔ تو اذان و تکبیر کے درمیان یہ جو دعا ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اگر اذان کے بعد جماعت سے پہلے آ جائے، تقاضے سے بھی وضو سے بھی فارغ ہو جائے، تو مسجد میں آ کے سنتوں کا ٹائم ہے تو وہ پڑھ لے، یا تو دعا میں مشغول ہو جائے، اگر سنتوں کو نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے دعا کے اندر حدیث پاک کے مطابق انتظار نماز بھی نماز جیسی ہے، تو اس لیے اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگلی صف میں بیٹھنا چاہیے، اور اگلی صف میں امام کے پیچھے، اور اگر یہ پہلا سٹیپ امام کے پیچھے نہیں تو اس کی دائیں طرف نہیں، تو پھر تیسرے سٹیپ پہ بائیں طرف، جو اگر وہاں پہ بھی نہیں تو پھر پیچھے جس جگہ بآسانی مقتدیوں کو نہ تکلیف دیتے ہوئے جہاں پہ جگہ بن جائے وہاں پہ انسان کو بیٹھنا چاہیے، مسلم ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق۔ تو نماز کا انتظار کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنا یہ تقریباً تمام تر ہمیں سیاح میں ملتی ہیں حدیث مبارک۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے تک ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے صفوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے، ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے مقتدی کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت عمر مکمل جائزہ لیتے تھے، تسلی فرماتے تھے جو صف جس جگہ کی ہے، اور ایک ایک بندہ جہاں جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ وہ کھڑا ہو چکا ہے، پھر تسلی فرما کے مصلی پہ آتے تھے۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے امام صاحب اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ہو جاؤ تو مقتدی محسوس فرماتے ہیں، یا اس جیسا کہ جمعے کی نماز میں اقامت کے بعد بھی ایک بات لگتی ہے کہ اپنے صفوں کو ٹھیک کر لو، آگے پہلے پورا کر لو، یا آگے کی دائیں یا بائیں جگہ کوئی بچی ہوئی ہے تو وہاں پہ آ جاؤ، اور اگلی پچھلی صف درمیان سے شروع کرو وغیرہ، جیسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے ہی کہا جا رہا ہے، ایسے نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے انسان گریز کرے کہ صفوں کو توڑنا یا آگے پیچھے ہونا یا اس کے اندر خلا، یہ مصنوعی وبا تھی بس ختم ہو گئی ہے، اس کا جتنا چکر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اب دوبارہ ہم اپنے ایک مجبوری کی بنیاد پہ وہ کہا گیا تھا تو وہ چیز ختم ہے، تو دوبارہ اپنے کام پہ آ جانا چاہیے۔ اب بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری مساجد میں وہ خلا جو پہلے ایک وہاں سے شروع ہوا تھا وہ اب بھی باقی ہے، تو درمیان میں حدیث کے مطابق شیطان کھڑا ہوتا ہے، تو ہم اپنے کیا ہم اپنے یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان کھڑا ہو، یا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی کھڑا ہو اور وہ نماز کی حالت میں ہے، تو اچھے اثرات ہمارے مسلمان بھائی کے ہم پہ آئیں گے، اور شیطان کھڑا ہو تو پھر ہم سمجھ جائیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو دوپہر کو سونا اسے کہتے ہیں کیلولہ،
اور یہ بھی سنت ہے، اس چیز کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور یہ تبھی کامیاب ہوگا کہ جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے اور اسی طرح جلدی صبح اٹھیں گے، پھر کام کریں گے۔ دوپہر کا وقت آئے گا تو تھوڑا سا خمار آتا ہے، اور اگرچہ نیند نہ بھی آئے تو تھوڑی دیر سنت کی وجہ سے لیٹ جانا، حتیٰ کہ اتنا کہ جادو کے اثرات تک کو ختم کرنے والا ہے سنت کے معاملات میں، چاہے وہ کھجور ہو، اجوا یا اس جیسا، چاہے وہ دوپہر کا کیلولا ہو، رات کو دوپہر کے وقت تھوڑا سا لیٹنا یا سونا، کیوں؟ یہ سنت ہے، اور سنت جادو کا گلا گھونٹتا ہے، اس کا دشمن ہے۔ تو ایسی چیزوں کو زندگی میں لیں، ہمارے معاملات ہی آسان، ہمارے گویا دوسرے الفاظ میں مسائل آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، آگے چلیں؟ سنتیں باقی ہیں چند ایک، میری کوشش تھی، میں نے 31 سنتوں کو اکٹھا کیا تھا الگ الگ کتابوں سے، تو ختم تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پھر، ٹھیک ہے؟ ساتھی باقی راضی ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو آگے ہے داڑھی اور مونچھوں کے متعلق سنتیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام داڑھی کے متعلق فرماتے ہیں کہ داڑھی ان کی گنجان تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک تھا تو صحابہ فرماتے ہیں سینہ پر گوشت تھا، اور سینہ یہ جو ہڈیاں ہیں، ہڈی کا جو جوڑ ہے یہ پورا کا پورا واضح ہوتا تھا۔ اگر ہم دماغ میں لے کر آئیں ایک ایسا خوبصورت مرد کہ جس کی ہڈی کا جوڑ ہو وہ واضح ہو، پر گوشت ہو، اور درمیان میں بھی جگہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے سینے کو داڑھی مبارک بھر دیتی تھی، یہ خوبصورت داڑھی کا انداز تھا۔ تو یہ شمائل کے مطابق، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترمذی شریف کی روایت کے مطابق آتا ہے کہ ایک مشت سے تھوڑی بڑی داڑھی تھی، اور ابن عمر بھی فرماتے ہیں کہ جو بڑی ہوتی تھی بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اسے مشت میں لے کر کاٹ لیتے تھے۔ تو اور مونچھوں کو کاٹنے میں مبالغہ کیا جائے، مبالغے کا کیا مطلب ہے؟ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ خوب کترا جائے، کاٹا جائے اسے۔ اور جو کیا کہتے ہیں داڑھی کا خط بنانا، تو خط جو ہے حدود شریعت میں رہنا چاہیے، مطلب یہ کہ اوپر کے گال کے بال ہیں یہ بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور جو اگر نیچے بالکل گردن تک اترے ہوئے ہیں اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، اور جو درمیان کی داڑھی ہے یہ پوری ایک بالش ہماری ہونی چاہیے، تو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، تو یہ انداز اپنانے چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزیں موطا امام مالک کے روایت کے مطابق، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک پہ تیل بھی لگاتے تھے، اور اسی طرح 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، تو وہ 10 چیزیں جو ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مونچھوں کا کتروانا، تو اس کو بھی کتروایا جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناخن بھی کاٹتے تھے، مونچھیں بھی تراشتے تھے، اور بغلوں کے بال بھی لیتے تھے، اور اس کی حد بندی 40 دن تک کی بتائی گئی ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے متعلق کی سنتیں، پیدا ہو مسند ابی یعلا کی روایت کے مطابق تو ان کے جو دائیں کان ہے اس میں اذان، اور جو بایاں ہے اس میں اقامت کہنی چاہیے، تو یہ بھی ایک حدیث پاک سے ہمیں معاملہ ملتا ہے۔ تو 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے، تو کم از کم یہ جو ہے اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق تو عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، حدیث پاک کے مطابق یہ ایسے نام ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اور ایک حروف میں سے اگر سین عین دال، اس سے جو ملتے جلتے نام ہیں یہ زیادہ برکت کے قریب ہیں، جیسے سین عین اور دال، جیسے سعادت، سعید، اسد، مسد، یہ جو نام ہے جیسے سعدیہ لڑکیوں میں سے، تو یہ جو نام ہے زیادہ ببرکت ہے، اور یہ سعادت خوش بختی سے نکلا ہے۔ اسی طرح ہا، میم اور دال یہ جو ہے حمد سے نکلا ہے، حامد ہے، حماد ہے، محمود ہے، احمد ہے، محمد ہے، ان جیسے جو نام ہیں ان کے اندر بھی رکھنے میں بہت زیادہ ایک فائدے کے طور پر ہے، تو اس میں تعریف کا مادہ ہے، تو ایسے ناموں کو پریفر کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح تواضع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انداز مبارک میں تواضع تھا، تواضع کا مطلب ہے عاجزی انکساری، یہ معاملہ نہیں تھا کہ متکبرانہ چال تھی۔ تو شمائل کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تعریف میں تم مبالغہ آرائی نہ کرو، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں اس انداز سے مبالغہ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو مطلب تعریف میں مبالغہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان تعریف نہ کرے، مطلب یہ کہ ناجائز اور حد سے بڑی ہوئی تعریف، آقا علیہ السلام کو خدا کہہ دینا یا اس جیسے کچھ بھی ایسی باتیں، تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضع عاجزی کا یہ عالم تھا۔ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میں ان سے ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معصوم انہوں نے نہیں فرمایا ٹھیک ہے اگر ایک ہٹ کر بات ہے تو ان سے بھی سن لیتے ہیں اس انداز سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ چاہے مریضوں کی عیادت کرنا ہو، جنازے میں شرکت ہو، یا حمار کی سواری ہو، اور بنو قریظہ کی لڑائی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حمار کی بھی سواری فرمائی، تو اس چیزوں میں وہ عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل کی روایت کے مطابق
کہ آقا علیہ السلام کو اگر دعوت دی جاتی اور دعوت میں آقا علیہ السلام کے سامنے جس قسم کا بھی کھانا رکھ لیا جاتا تو آقا اعتراض نہ فرماتے، وہ کھا لیتے تھے، اگرچہ جو کی روٹی اور وہ کتنی سخت ہوتی ہے اس انداز سے۔ اور آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کو اگر ہم دیکھیں تو ایک زرہ تھی جسے ہم جنگی جیکٹ کہتے ہیں، یہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی آخری وقت تک، اتنا نہیں کہ وہ چھڑوا سکیں، تو گویا یہ فقر بھی اختیاری تھا، تو یہ ایک انداز و معاملہ تھا۔ تو اس وجہ سے اس چیزوں کو اگر ہم دیکھیں آقا علیہ السلام کی عاجزی ہے۔ تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں آقا سے بڑھ کے کوئی عظمت والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کی تشریف آوری پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے پروٹوکول کے لیے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے یا صحابہ کرام؟ فرمایا اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو یہ چیز پسند ہی نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ آگے ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق دیکھا جائے تو صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اٹھتے تھے تو ہم بھی اٹھ جاتے تھے۔ تو اب یہ دو قسم کی الگ حدیثیں ہیں، ایک حدیث مبارک بتا رہی ہے کہ ہم بھی اٹھ جاتے تھے، دوسری حدیث پاک ہے کہ ہم نہیں اٹھتے تھے، نبی کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کے معاملے میں درمیان میں علماء کرام نے 4 باتیں لکھی ہیں، ان کو سمجھ لیں، یہ 2 حدیثیں سمجھ آ جائیں گی۔ وہ یہ کہ 4 قسم کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو چاہتا ہے، متکبر ہے، چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو، تو ایسے بندے کے لیے تو کھڑا ہونا حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ایسے قسم کا بندہ کہ اس کے اندر تکبر تو نہیں ہے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ قریبی ہے، جاننے والا ہے، تو اگر ہم اس کے لیے عزت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر تکبر آ جائے گا، تو ایسے کے لیے بھی کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں ایک ایسا معاملہ ہے نہ اس میں تکبر ہے اور نہ اندیشہ تکبر ہے، تو ایسے بندے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور اگر وہ کوئی بندہ دور سے آیا ہے اور اس میں ایسا کچھ معاملہ ہے تو بطور عزت اور پروٹوکول کے لیے کھڑا ہونا الٹا مستحب ہے، نہ صرف جائز ہے۔ تو ایسی چیزوں کو انسان عمل کے طور پہ لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بات بتاتی ہیں شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا اپنے کپڑے خود دیکھ لیتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، اپنے معاملات خود حل کر لیتے تھے، اپنے کام جو ہے وہ خود سر انجام دیتے تھے، اور اگر کوئی تسمہ ٹوٹ جاتا یا اس جیسا کچھ بھی کام ہے تو نبی علیہ السلام خود فرما لیا کرتے تھے، اس میں تصنع نہیں فرماتے تھے یا کسی کو بلا کر کے میرا کام تم کر لو۔ تو ایسے انداز جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے طریقہ کار ہیں۔ اگر کوئی گھر کے اندر ایسا ہو کہ یار اگر میں نے کام کر لیا تو میرے لیے تو مسائل ہیں اور یہ تو میری شان کے خلاف ہے، جب آقا کی شان کے خلاف نہیں ہے تو ہماری شان کے کیا خلاف ہوگا؟ تو ایسی چیزوں کو لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اخلاق و عادات کے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو نبی علیہ السلام کے ٹائم پورا ہو چکا ہے اذان کا، تو میری کوشش تھی کہ پورا ہو جائے لیکن پورا تو نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ اسے کل مزید پورا کر لیں گے۔ تو آپ تشریف لائیے گا، تو 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ فائدے میں بھی مزید ہم بڑھ جائیں گے، انشاءاللہ اس بات کو کل کمپلیٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سہولت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔